یہ ہو رہی ہیں ایک نقطے کے لیے کہ من جانب اللہ ہونا کیا ہے، کیسے پتہ چلے کہ کوئی مومن من جانب اللہ ہے یا کوئی ولی من جانب اللہ ہے، یا یہ دعویٰ جس کی طرف سے کیا گیا ہے امام مہدی کا، یہ شخصیت من جانب اللہ ہے اور اس کی تصدیق کی جا سکتی ہے۔ گفتگو اس پر ہو رہی ہے۔ من جانب اللہ ہونا کیا ہے؟ جس طرح جتنے بھی پیغمبر آئے، جتنے بھی انبیاء مرسلین آئے، اللہ نے ان کو بھیجا، اللہ نے بھیجا نا۔ یا اگر کسی کو ولایت عطا ہوئی، فقر عطا ہوا، ایمان عطا ہوا، تو اللہ نے عطا کیا تو ہوا نا۔ تو کوئی ہستی اللہ کی طرف سے مبعوث ہوئی ہے۔ ابھی امام مہدی کی بات نہیں کر رہے ہم، ابھی ہم ایک عام بات کر رہے ہیں کہ کوئی ہستی اللہ کی بارگاہ سے منظور شدہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو مامور فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو مقرر فرمایا ہے، اس کا کیا ثبوت ہوگا؟ جیسے کہ اب مولانا الیاس قادری صاحب ہیں، ان کو دنیا پیر طریقت کہتی ہے، ان کے ماننے والے۔ تو جو ولی کامل ہوتا ہے وہ من جانب اللہ ہوتا ہے، اللہ بناتا ہے نا۔ اب ذرا غور کیجئے کہ قرآن مجید کہتا ہے کہ ہدایت یافتہ وہ ہے جس کو اللہ نے ہدایت دی ہے، اور اللہ جانتا ہے کون ہدایت یافتہ ہے۔ تو جب ہدایت اور ایمان جو ہے وہ من جانب اللہ ہے، ایمان اور ہدایت اللہ کی طرف سے ہے، اللہ ہدایت دے گا تو آپ ہدایت یافتہ ہوں گے، اللہ ہدایت نہ دینا چاہے تو آپ جو مرضی آئے کرتے رہیں، آپ ہدایت حاصل نہیں کر سکتے۔ سورۃ الاسراء میں ہے کہ وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ، وَمَن يَهْدِ اللَّهُ کہ اللہ جس کو ہدایت دے، وَمَن يَهْدِ اللَّهُ اللہ جس کو ہدایت دے، فَهُوَ الْمُهْتَدِ تو وہ ہے ہدایت یافتہ۔ تو ہدایت اللہ کی طرف سے ہے، اللہ ہدایت دے گا تو آپ ہدایت والے ہوں گے۔ تو ایمان کے بارے میں کیا خیال ہے؟ ولایت کے بارے میں؟ جب ہدایت اللہ کی طرف سے ہے تو ولایت تو اس سے بڑی چیز ہے۔ ایسا تو نہیں ہے کہ آپ خود ہی گھر بیٹھے جو ہے میڈ ان چائنا ولی بن جائیں۔ اب یہ میڈ ان چائنا ولی ہے نا، پاکستان میں جتنے بھی ولی ہیں میڈ ان چائنا ہیں، ہاں نا، اللہ کی طرف سے نہیں ہے۔ اللہ کی طرف سے ہوتے تو یہ حال ہوتا تمہارا۔ تو ہدایت اللہ کی طرف سے ہے تو ظاہر ہے ولایت تو بڑی چیز ہے، وہ بھی اللہ کی طرف سے ہوگی۔ اس کے بعد پھر امام مہدی تو ایک ہی ہے، اللہ کی طرف سے ہوگا۔ تو اب امام مہدی، ولی، مومن، یہ تینوں جو نقاط ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں۔ یہ جو تینوں نقاط ہیں، مہدی ہونا، ولی اللہ ہونا اور مومن ہونا، ان تینوں مراتب میں مشترک بات ایک ہے، اللہ کی طرف سے۔ تو آپ سب سے پہلے یہ تحقیق کریں کسی بھی ذات کے بارے میں کہ وہ من جانب اللہ ہے یا نہیں۔ جیسے ابھی امام مہدی کو پہچاننا ہے نا، تو بہت ساری علامات، بہت ساری نشانیاں ہیں، بڑی حدیثیں بھری ہوئی ہیں کتابیں، یہ بھی ہو، 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 ہے نا۔ لیکن اگر ہم یہ کہیں کہ سب سے پہلے جو پہچاننے والی بات ہے، جس کے بعد ہمارا 99% یقین قائم ہو جائے گا، وہ کیا ہے؟ کہ جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ امام مہدی ہے یا ولی ہے، پہلے یہ تصدیق کر لو کہ اس کا اللہ سے تعلق ہے یا نہیں۔ اگر یہ ثابت ہو جائے کہ اس کا اللہ سے تعلق ہے تو پھر آپ کے لیے آسانی یہ ہو جائے گی کہ جس کا اللہ سے تعلق ہے، اللہ اس کا محافظ ہے، وہ غلط دعوے نہیں کر سکتا۔
اب دیکھیے، میرا نام ہے یونس الگوہر اور میں کہتا ہوں کہ میں مومن ہوں، اور میں اپنے آپ کو پیش کرتا ہوں کہ جی آپ میرے اوپر تحقیق کریں، جو آپ کے پاس کسوٹی علم ہے، علماء کرام سے، جتنے بھی علماء کرام ہیں، اولیاء اعظام ہیں، ان سب سے اگر میں یہ کہوں کہ جی بھئی میرا دعویٰ ہے کہ میں مومن ہوں، آپ اہل علم ہیں، اہل نظر ہیں، آپ ذرا میری تصدیق کریں، کسی علم کی روشنی میں پتہ چلائیں کہ اللہ نے مجھے ہدایت دی ہے یا نہیں دی ہے۔ اور پھر کوئی اہل نظر، اہل علم، اہل اللہ میری تحقیق کر کے یہ کہہ دیتا ہے کہ ہاں ہم نے تحقیق کر لی ہے اور ہم تصدیق کرتے ہیں کہ یونس الگوہر مومن باللہ ہے، تو جس لمحے میری تصدیق ہو گئی کہ میں مومن ہوں، اب آپ میرے مرشد کے بارے میں کیا تحقیق کریں گے؟ اگر غلام کی تصدیق ہو گئی کہ یہ اللہ کی طرف سے اس کو ایمان ملا ہے، تو پھر آقا کے بارے میں تصدیق کی ضرورت ہے؟ جس کا غلام من جانب اللہ ہے، تو وہ غلام من جانب اللہ ہوا جو ہے وہ آقا کے توسط سے ہوا ہے۔ تو جب غلام کی تصدیق ہو گئی تو آقا کی خود ہی ہو گئی۔ جس کا اللہ سے تعلق جڑا ہو وہ غلط دعوے نہیں کر سکتا، وہ جھوٹ نہیں بول سکتا۔ حضور کی حدیث ہے کہ جھوٹا میرا امت ہی نہیں، تو ولی اللہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اچھا، اب پھر وہی سوال پیدا ہو جاتا ہے کہ کوئی من جانب اللہ ہے، اس کی ہم تحقیق اور تصدیق کیسے کریں گے؟ کیا اس کی داڑھی کو دیکھ کے کہیں گے جی انہیں داڑھی رکھی ہے یہ اللہ والا ہے؟ داڑھی سے ہو جائے گی تصدیق؟ یہ نماز پڑھتا ہے 5 وقت کی، نماز تو منافقین بھی پڑھتے تھے۔ نہیں جی، یہ قرآن شریف بھی پڑھتا ہے۔ وہ جاسوس بھی پاکستان میں آ کے امامت کرا کے چلے گئے، وہ بھی قرآن پڑھتے تھے۔ نماز پڑھنے سے، قرآن پڑھنے سے، حج کرنے سے، زکوٰۃ دینے سے تصدیق نہیں ہوتی آپ کے ایمان کی۔ نمازی کتنے بڑے بڑے کام کر رہے ہیں، مسجدوں میں لونڈے بازی کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے؟ میں چیخ چیخ کر کے کہہ رہا ہوں، چیخ چیخ کر کے آپ کو جھنجھوڑ رہا ہوں۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ نماز برائیوں، بے حیائیوں سے روکتی ہے نماز۔ اب یہ جو اتنے بڑے بڑے مفتی، اتنے بڑے بڑے عالم جو ہیں، یہ بدفعلی کرتے ہوئے جو پکڑے جا رہے ہیں، ذرا سوچئے نماز نے ان کو برائی سے کیوں نہیں روکا؟ اور ان کی جو تبلیغ ہے نمازوں کی، اور اس کے نتیجے میں تمہارا نمازی بننا کس بات کی گارنٹی ہے؟ تو کیسے معلوم ہوگا؟ اب جیسے فرض کریں ہم یہ جاننا چاہیں کہ بھئی مولانا الیاس قادری صاحب پیر طریقت کہلا رہے ہیں، کیا اللہ کی طرف سے ان کو ولایت ملی ہے؟ کیونکہ ان کے ماننے والے تو کہہ رہے ہیں کہ بھئی اس وقت روئے زمین پر صرف غوث پاک کی کرامات مولانا الیاس قادری سے زیادہ ہیں، اور وہ وقت آنے والا ہے کہ وہ غوث پاک کو پیچھے چھوڑ جائیں گے۔ اتنی کرامات کا ظہور ہو گیا ہے، اور ایک کرامت تو ایسی ہے ان کی کہ یار لاکھوں لوگوں کی ہری پگڑی کو سفید کر دیا انہوں نے۔ دکھائیں حدیث میں کہیں لکھا ہے کسی نے ایسا کیا ہے؟ تو اس کرامت کی تو نظیر نہیں ہے قرآن و حدیث میں۔ کوئی آیا ایسا ولی، کوئی ایسا غوث جس نے وقت واحد میں لاکھوں لوگوں کی پگڑیوں کو تبدیل کر دیا ہو؟ کیا کرم! کیا مولانا الیاس قادری صاحب من جانب اللہ پیر طریقت ہیں؟ نہیں، ایک تو آدمی اپنی طرف سے خود ہی کہتا ہے جی میں نہیں مان رہا، اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ جو ابھی آپ کہہ رہے ہیں نا، نہیں کوئی پیر طریقت نہیں ہے، یہ آپ کی جو بات ہے ہو سکتا ہے بغض کی بنیاد پر کہہ رہے ہوں آپ، بھائی ہم نہیں مان رہے اس پر کہہ رہے ہوں،
میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کا ہر اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ ویریفائڈ ہونا چاہیے. اگر آپ یہ کہہ دیں کل کھڑے ہو کے میں مولانا الیاس قادری صاحب کو پیر طریقت نہیں تسلیم کرتا، تو لوگ کہیں گے نہ کرو، بھاڑ میں جاؤ. وہ کہ نہیں، میں تصدیق اور تحقیق کرنے کے بعد کہہ رہا ہوں، اور تم کو بھی دعوت دے رہا ہوں کہ تم بھی تحقیق کر کے دیکھو. آؤ میرے پاس مادہ شناخت ہے، آؤ میرے پاس کسوٹی ہے، میں تمہیں وہ کسوٹی دکھاتا ہوں. اب تمہاری بات کو رد نہیں کیا جا سکتا. جس طرح میں کہہ رہا ہوں کہ سیدنا گوہر شاہی من جانب اللہ ہیں، ٹھیک ہے نا، یہ میرا دعویٰ ہے کہ سیدنا گوہر شاہی من جانب اللہ ہیں. اب آپ کو حق حاصل ہے، مجھ سے پوچھیں کیسے ہیں. اگر میں ثبوت نہ دے سکوں تو سر قلم کر دو. یہ بات ہو رہی ہے تحقیق اور تصدیق کی. کھلے عام میں کہہ رہا ہوں کہ میرا دعویٰ ہے کہ سیدنا سرکار گوہر شاہی مامور من اللہ ہیں. جس طرح میں یہ کہہ رہا ہوں کہ سرکار گوہر شاہی مامور من اللہ ہیں، اور ہمارے پاس کسوٹی ہے، ہمارے پاس برہان ہے، ہمارے پاس فرقان الحق ہے. جو ہم سے پوچھنے آئے گا ہم اس کو یہ برہان پیش کریں گے. جو ہم سے پوچھنے آئے گا کہ ثابت کرو سرکار گوہر شاہی کیسے من جانب اللہ ہیں، ہم یہ فرقان و برہان اس کے سامنے رکھیں گے. جس طرح میں کہہ رہا ہوں کہ سرکار گوہر شاہی من جانب اللہ ہیں اور ہاتھوں میں برہان لے کے کھڑا ہوں، کیا مولانا الیاس قادری کا کوئی ماننے والا یہ دعویٰ کر سکتا ہے؟ کیا ہے کوئی جو کھڑا ہو کے کہے کہ ہاں جی وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اس کا پیر طریقت مولانا الیاس قادری من جانب اللہ ہے اور اس کے پاس فرقان و برہان موجود ہے، میدان میں آ جاؤ. یا کوئی منہاج القرآن سے کھڑا ہو کے کہہ سکتا ہے؟ طاہر القادری صاحب کے بیٹے جامعہ الازہر سے تصدیق یافتہ، کیا وہ یہ باقی ساری جو باتیں ہیں نا گٹ پٹ وہ ہٹا دو، وہ کام کی بات کرو. کام کی بات کیا ہے؟ کیا تمہارے پاس برہان اور فرقان ہے کہ طاہر القادری صاحب من جانب اللہ یا من جانب رسول اللہ شیخ الاسلام ہیں؟ لوگوں نے کہہ دیا شیخ الاسلام، یہ اس کی تو کوئی گارنٹی نہیں ہے. چلو لوگوں کو گولی مارو، آپ خود دے دو دلیل کہ بھائی دیکھو یہ کسوٹی ہے، اس کسوٹی کے اوپر آپ بھی پرکھ لیں، ہمیں وہ کسوٹی دے دیں. ہم تو کہہ رہے ہیں، کھلے عام کہہ رہے ہیں، ہر کسی کو کہہ رہے ہیں، یہ دعوت عام و خاص ہے. ہمارا دعویٰ ہے یہ کہ سرکار گوہر شاہی مامور من اللہ ہیں، ان کو اللہ نے بھیجا ہے. ہمارے پاس اس کا ثبوت ہے، ہمارے پاس اس کی برہان ہے، ہمارے پاس اس کی فرقان ہے. جس نے جانچ پڑتال کرنی ہے آ جائے. سب سے پہلے یہی ثابت کرنا ہوتا ہے. تم کہہ دو کہ جی میں مومن ہوں. اب جیسے دعویٰ ہوا نا، اعرابیوں نے کہا کہ ہم مومن ہیں. سورہ حجرات میں کیا آیا؟ اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے قالت الاعراب آمنا، کہ اعرابیوں نے کہا کہ ہم مومن ہیں. قالت الاعراب آمنا، اعرابیوں نے کہا کہ ہم مومن ہیں. اللہ نے فرمایا قل لم تؤمنوا، کہو تم مومن نہیں ہو. لے بھائی بھانڈا پھوٹ گیا. اللہ فرما رہا تم نہیں، تم مومن نہیں. اس کے بعد ولیکن قولوا اسلمنا، بلکہ یہ کہو کہ مسلمان ہوئے ہو. وَلَمَّا يَدْخُلُ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، ابھی تو ایمان تمہارے قلب میں داخل نہیں ہوا ہے. اب یہ آیت بتا رہی ہے کہ مومن وہ ہے جس کے قلب میں ایمان داخل ہو جائے. اب قلب میں ایمان داخل ہو جانے کی دلیل ہے. اب یہ بات تو سن کے یہ چیز سمجھ میں تو آتی ہے کہ بھئی اللہ نے انٹرفیئر کیا. اگر یہی بات قرآن میں نہ آتی، کوئی انسان ان کو اعرابیوں کو کہتا کہ تم مومن نہیں ہو، تم نے کلمہ پڑھ کے اسلام قبول کیا ہے، تو وہ کہتے ہیں
تو کیسے کہہ سکتا ہے کہ ہم مومن نہیں ہیں؟ ہم ہیں مومن. اگڑ جاتے نا وہ، اگڑ جاتے وہ کہ تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ ہم مومن نہیں؟ یہ تو اللہ نے کہی ہے. اب وہ جھاگ کی طرح بیٹھ گئے. اللہ نے کہا، اللہ نے کہا کہ تم مومن نہیں، اور اللہ کہہ رہا ہے کہ بھائی ایمان قلب میں داخل نہیں ہوا. اچھا بھائی، اللہ تو دلوں کو دیکھتا ہے، اس نے دیکھ لیا کہ ان کے دلوں میں ایمان ابھی داخل نہیں ہوا ہے. اب میرے سامنے جو لوگ بیٹھے ہیں، میں اپنی حیثیت میں کیسے کہوں گا کہ تم مومن نہیں ہو کیونکہ تمہارے دل میں ایمان داخل نہیں ہوا؟ ہم اللہ سے تو نہیں پوچھ سکتے کہ اللہ نے کیسے ہمارے دلوں میں جھانکا، لیکن آپ مجھ سے تو پوچھ سکتے ہیں نا. اچھا میں مومن نہیں ہوں، بیٹے کیوں کہہ رہے ہو آپ یہ؟ اب پھر میں کہوں جی تمہارے دل میں ایمان داخل نہیں ہوا. اچھا تم نے کیسے دیکھا کہ میرے دل میں ایمان نہیں ہے؟ اب چپ. بھئی کم سے کم جو مومن ہے اس کو تو معلوم ہونا چاہیے نا کہ وہ مومن ہے. تو مومن ہونے کی پہچان کیا ہے؟ قرآن مجید نے کہا ہے الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، کہ وہ ایسے ہیں کہ اٹھتے بیٹھتے کروٹوں کے بل بھی وہ اللہ کے ذکر میں ہوتے ہیں. الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم. اور پھر اس کے بعد جو ہے وَيَتَفَكَّرُونَ فِي الْخَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور جو انہوں نے لکھا ہے اور سوچ و بچار کرتے رہتے ہیں کہ زمین و آسمان اللہ نے کیوں بنائے ہیں. یہ مومنوں کا یہ کام ہے، وہ ایک جگہ بیٹھ جاتے ہیں چرسی موالیوں کی طرح. یہ آسمان ہے کیوں بنایا اللہ نے؟ یہ سوچ کے کیا ہوگا؟ یہ مطلب نہیں ہے اس کا. یتفکرون، وہ جو ہے تفکر کا مطلب ہوتا ہے مراقبہ کرنا. اور پھر وہ کہیں گے ربنا ما خلقتا ھذا باطلا، کہ یہ جو کچھ آسمان اتنے بڑے بڑے اللہ نے بنائے ہیں یہ کوئی بلا وجہ تو نہیں بنائے ہیں، یہ بلا وجہ تو نہیں بنائے، کوئی تو مقصد ان کا ہوگا نا. یعنی اپنے اندر جو سیارے ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ یہ آسمان یہاں تک میری رسائی ہو سکتی ہے یا نہیں، یہ جو اگلا ہے وہاں تک رسائی ہو سکتی ہے نہیں. کیونکہ یہ راہ سلوک کی جو ہے ڈیفینیشن اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے. تو مومن کی پہچان یہ ہے کہ اٹھتے بیٹھتے کروٹوں کے بل بھی وہ اللہ کے ذکر میں ہوتا ہے. اگر آپ کو کوئی کہے گا اخلاق صاحب آپ مومن نہیں ہیں، تو آپ جو ہے کہیں گے کہ بھئی قرآن و حدیث میں مومن کی جو صفات ہیں وہ تو میرے اندر ہیں، تو آپ کی بکواس کو میں قبول ہی نہیں کرتا، دفعہ جاؤ. آپ کو تو پتہ ہے نا کہ مومن کی شان کیا ہے، مومن کی نشانی کیا ہے. مومن کی نشانی یہ ہے کہ وہ اٹھتے بیٹھتے کروٹوں کے بل بھی اللہ کے ذکر میں مشغول رہتا ہے. ایک دوسری نشانی مومن کی کیا ہے؟ لا تلہیکم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ، خرید اور فروخت میں بھی وہ اللہ کے ذکر سے غافل نہیں رہتا. وہ اپنے کام کاج میں لگا ہوا ہے، دل اللہ اللہ کر رہا ہے. ہتھ کار ول دل یار ول، ہاتھ کام کاج میں ہے، دل اللہ اللہ میں لگا ہوا ہے. دست بکار دل بیار، وہ یہ برہان ہے اس کے پاس کہ میرے دل میں ایمان ہے، تبھی ایمان کی برکت سے میرے دل اللہ کے ذکر میں ہر وقت مشغول ہے، میں مومن ہوں. اب ایک چھوٹی سی اور آیت میں آپ کے سامنے پیش کر کے بات کو آگے بڑھاؤں گا. یہ ساری جو باتیں ہو رہی ہیں اس وقت، یہ ہو رہی ہیں ایک نقطے کے لیے کہ من جانب اللہ ہونا کیا ہے. کیسے پتہ چلے کہ کوئی مومن من جانب اللہ ہے یا کوئی ولی من جانب اللہ ہے، یا یہ دعویٰ جس کی طرف سے کیا گیا ہے امام مہدی کا، یہ شخصیت من جانب اللہ ہے اور اس کی تصدیق کی جا سکتی ہے. گفتگو اس پر ہو رہی ہے. اب ایک چھوٹی سی آیت میں آپ کے سامنے اور آگے بڑھاتا ہوں. قرآن مجید میں ایک مقام پر یہ بھی آیا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا، کہ ہرگز پیروی نہ کرو ان کی، کن کی؟ کہ جن کے قلب کو ہم نے اپنے ذکر سے غافل کر رکھا ہے.
ان کی پیروی مت کرو۔ اب چھوٹا سا سوال تمام اہل اسلام سے یہ ہے کہ قرآن مجید کا حکم ہے کہ ان کی پیروی نہ کرو، ان کی اطاعت نہ کرو کہ جن کے قلب کو اللہ نے اپنے ذکر سے غافل کر رکھا ہے۔ اب پیروی اور کسی عالم کی، ولی کی اطاعت کرنے سے پہلے ہمیں یہ جانچ اور پڑتال کرنی ہے کہ کہیں اس کا قلب اللہ کے ذکر سے غافل تو نہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ بھائی آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ اس کا قلب اللہ کے ذکر سے غافل ہے یا نہیں ہے؟ کر لو بات۔ آپ تو امام مہدی کو پہچاننے نکلے ہیں۔ ہے کوئی روئے زمین پر جو یہ بتا دے کہ جی فلاں شخص کا قلب اللہ کے ذکر سے غافل ہے کوئی تو بتا دے۔ مشکل ہے، یہ ٹرمینالوجی مشکل اور آسان والی ہے ہی نہیں یہاں پر، یا تو ہے یا نہیں ہے، مشکل آسان تھوڑی ہوتا ہے۔ اچھا اب اگر جو کوئی کہے جی میں بتا دوں گا تو اس سے پوچھیں آپ پہلے اپنے بارے میں بتائیں، آپ کا قلب اللہ کا ذکر کر رہا ہے؟ یار چھوٹی سی بات تو نہیں ہے نا، لیکن ہے کتنی اہم بات۔ آج جو آپ کہتا، کوئی آپ سے کہتا ہے جی میں پیر طریقت ہوں، آپ چپکے سے ہری پگڑی باندھ کے اس کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیتے ہیں، بیعت ہو جاتے ہیں۔ بیعت کرنے سے پہلے آپ نے اس کی تصدیق کی تھی کہ اس کا قلب اللہ کے ذکر سے غافل تو نہیں کی تھی؟ تصدیق آپ نے؟ طاہر القادری صاحب کے جو ہے لیکچر سنتے سنتے آپ نے ان کے ہاتھ پہ بیعت کر لی، آپ نے ان کی تحقیق کی تھی کہ کہیں ان کا قلب اللہ کے ذکر سے غافل تو نہیں؟ کیونکہ بات یہاں پیروی کی ہو رہی ہے، یہاں بات کسی عالم کی نہیں ہو رہی کہ اس کی داڑھی پوری ہے، امامہ شریف صحیح ہے، اس نے 10 سال 20 سال 25 سال دور حدیث کیا ہے، قرآن مجید کے جو ہے ہر طرح کی تفسیر پڑھی ہے۔ نہیں، یہ باتیں نہیں ہو رہی کہ تو نے مدرسے میں کتنا پڑھا ہے، کتنی کتابوں کا عالم ہے، یہ بات نہیں ہو رہی۔ کتنی کتابیں لکھ چکا ہے تو، یہ بات بھی نہیں ہو رہی۔ بات یہ ہو رہی ہے، عوام کو بتایا جا رہا ہے وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا، کہ ایسوں کی پیروی اور اطاعت مت کرنا جن کے قلب کو میں نے اپنے ذکر سے غافل کر رکھا ہے۔ کوئی بھی عالم ہو، سب کے لیے سوالیہ نشان لگاتا ہوں، سب کے لیے، کوئی بھی مولانا ہو، کوئی انجینئر مرزا ہو، اس آیت پر آ جاؤ، بتاؤ تمہاری پیروی کرنے سے پہلے قرآن کا حکم ہے کہ میں دیکھوں تیرا قلب اللہ کے ذکر سے غافل تو نہیں۔ یہ تعلیم دو نا، نکالو اپنی تعلیم، بتاؤ یہ کیسے حاصل ہوگا۔ وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا، ایسوں کی پیروی مت کرو۔ کیسوں کی؟ من اغفلنا قلبہ عن ذکرنا، جن کے قلب کو ہم نے اپنے ذکر سے غافل کر رکھا ہے۔ آپ کہیں گے جی نہیں تو نماز تو پڑھتا ہے، یہ نماز کی بات ہی نہیں ہو رہی، حلقہ ذکر میں بھی بیٹھتا ہے، میں خود دیکھا آدھے گھنٹے ٹکرے مار رہا تھا خود، اس کی بھی بات نہیں ہو رہی، قلب کی بات ہو رہی۔ من اغفلنا قلبہ عن ذکر، ہم نے اپنے ذکر سے غافل کر رکھا ہے قلب کو۔ تو اب جس کے قلب کو ذکر سے غافل کر رکھا ہے نا، ظاہر میں جو کچھ بھی وہ کر رہا ہے اس کا اطلاق ہی نہیں ہوتا پیروی کے لیے۔ نہیں جی اس کی تو پوری یار ماشاءاللہ سنت رسول کے مطابق اس کی داڑھی ہے، بڑی خوبصورت لگتی ہے، عطر بھی لگاتا ہے، اور 5 وقت کا نمازی ہے، دور حدیث بھی کیا ہوا، درس نظامی بھی کیا ہوا ہے اس نے، کیا ماشاءاللہ تلاوت کرتا ہے، بڑی خوبصورت نعتیں پڑھتا ہے۔ لیکن یہ سب کچھ حق کی دلیل نہیں ہے۔ کتنے مولویوں کی تم نے عزتیں اچھالی ہیں، پگڑی اچھالی ہیں، اس سے تم چیمپئن نہیں بنتے مرزا جی۔ تو حق پر ہے یا نہیں، یہ قرآن کا حفظ کرنے سے پتہ نہیں چلے گا، دور حدیث سے پتہ نہیں چلے گا۔ پیروی کس کی کرنی ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا، ایسوں کی اطاعت نہ کرو
پیروی نہ کرو جن کے قلب کو ہم نے اپنے ذکر سے غافل کر رکھا ہے۔ اسی بات پہ ہو جائے۔ دعوت اسلامی والے مولانا الیاس قادری اس کی کسوٹی ہم کو دے دیں، ہم الرا ٹی وی بند کر دیں گے، سرکار گوھر شاہی کو چھوڑ دیں گے، اور نہ دیں تو تم دعوت اسلامی بند کر کے یہاں آ جاؤ۔ طاہر القادری صاحب پوری منہاج یونیورسٹی کے علماء کو بلا کے خود تشریف فرما ہو جائیں، صرف اس ایک مسئلے کا حل بتا دیں کہ ہمیں کیسے پتا چلے کہ اس عالم کا قلب اللہ کے ذکر سے غافل نہیں ہے، تاکہ ہم اس کی پیروی کر لیں۔ کیا خدمت کی ہے دین کی تم نے؟ دین کی خدمات کے دعوے کرنے والوں، کیا خدمت دین کی ہے جب اتنا باریک چھوٹا سا نقطہ بیان کرنے سے قاصر ہو؟ کیا فائدہ پہنچایا امت کو تم نے جب تم نے یہ نقطہ ان کو ازبر نہ کرایا کہ کس کی پیروی کرنی ہے، کس کی نہیں کرنی؟ اگر یہ ایک کسوٹی دے دیتے، اگر یہ ایک کسوٹی مل جاتی، فرقہ واریت کا بت ٹوٹ جاتا۔ لوگ صرف ان کی پیروی کرتے جن کے سینے اللہ کے ذکر سے آباد ہے۔ لوگ صرف ان کی پیروی کرتے۔ اب کس کی پیروی کریں؟ باتیں تو بہت آپ بھی کرتے ہیں، ذکر اللہ کے فضائل بڑے بیان کرتے ہیں، اندر خالی ہے۔ کسی بھی فرقے عالم کو دعوت، ہمارے شیعہ حضرات ہوں، ٹھیک ہے، آ جاؤ۔ وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا۔ اور سب سے پہلے یہ خطاب کس کو ہوا؟ حضور کو ہوا۔ ایسوں کا کہنا مت ماننا۔ کیسوں کا؟ جن کے قلب کو ہم نے اپنے ذکر سے غافل کر رکھا ہے۔ کیونکہ یہاں پر جو پس منظر ہے وہ یہ ہے کہ حضور بزی رہتے ہیں، وہ جو گروپ ہے چند تشدد آمیز عشق کے حاملین کا، اصحاب صفا، ہر وقت بزی ہیں، وہ ذکر فکر میں، حضور کی یاد میں، نہ نہانا نہ دھونا۔ اب اس دور کے جو مدینہ منورہ کی جو فضائیں تھیں، اس میں ریت اور رمل اڑتی تھی، گرمی شدید پڑتی تھی۔ ابھی تو آپ اندر کمروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، ایئر کنڈیشن میں بیٹھے ہوئے ہیں، اب تو بالکل صاف ستھرے ہیں، لیکن اس 1450 سال پہلے کے مدینے میں جائیں آپ، جہاں پر دھول اڑ رہی ہے، مٹی اڑ رہی ہے، رمل ریت اڑ رہی ہے، دھوپ پڑ رہی ہے، اے سی نہیں ہے، پنکھا بھی نہیں ہے، پسینے آ رہے ہیں، ریت لگ رہی ہے، بال اٹے ہوئے ہیں، اور وہ بیٹھے ہوئے ذکر اللہ کر رہے ہیں۔ تو قریش کے جو رئیس تھے، روسیائے قریش، انہوں نے یہ بہانہ بنایا کہ جی ہم بھی مسلمان ہونا چاہتے ہیں، لیکن ہم جو آتے نہیں ہیں اس طرف، اس کی وجہ یہ ہے کہ حضور تو گندے مندے لوگوں میں بیٹھے رہتے ہیں ہر وقت۔ اب اگر تم چاہتے ہو کہ ہم آئیں تو ان گندے لوگوں میں بیٹھ کے ہم اسلام کی باتیں سنیں گے جن سے بدبو آتی ہے، تو ہم ان کے پاس آ کر حضور کی باتیں سننے سے تو ہم قاصر ہیں، وہاں تو ہم نہیں جائیں گے۔ تو کچھ صحابہ کرام نے، جن کے دل میں تبلیغ کا بہت زیادہ شوق تھا، انہوں نے حضور کی بارگاہ میں یہ عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ان کے لیے تھوڑا الگ ٹائم نکال دیں، کہیں اور بیٹھ کے بات کر لیں۔ تو حضور نے سوچا کہ ہو سکتا ہے وہ اسلام قبول کر لیں، تو چلو دیکھتے ہیں۔ یعنی آپ کے دل میں یہ ارادہ شاید بن رہا تھا کہ آپ ان سے کہیں الگ ملاقات کر لیں، کیونکہ حضور کی ایک صفت قرآن نے یہ بتائی ہے کہ آپ جو ہے حریص واقع ہوئے ہیں دین کے معاملے میں۔ آپ کا دل چاہتا ہے کہ ہر بندہ دین کو قبول کر لے اور اللہ والا ہو جائے۔ یہ حضور کی جو ہے شان مبارک ہے۔ ویسے تو حرص جو ہے وہ ایک منفی جذبہ ہے، لیکن اگر اللہ رسول کے معاملے میں ہو تو پھر وہ منفی نہیں ہے، مثبت ہے۔ تو حضور کے ذہن مبارک میں یہ خیال آیا کہ مل لیتے ہیں کہیں اور بیٹھ کے۔ تو اس وقت پھر اللہ نے یہ آیت نازل کی تھی، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ،
کہ اپنے نفس کو صابر بنا لے. بدبو آ رہی ہے نا ان لوگوں سے، خیر ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، صبر کریں. وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغِدَاةِ وَالْعِشِيِّ، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو بدبو شدبو آ رہی ہے آپ اس کی فکر نہ کریں، صبر سے کام لیں اور انہی کی صحبت میں بیٹھیں. وہ صبح شام آپ کے رب کو بلا رہے ہیں. یدعون، بلانا، پکار رہے ہیں آپ کے رب کو. اور یریدون وجہہ، اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ یریدون وجہہ، کہ وہ میرے دیدار کے طالب ہیں. یریدون وجہہ، وہ میرے چہرے کو دیکھنے کے طلبگار ہیں. ولا تعد عیناک عنہم، فرمایا تو پھر اپنی چشم مبارک، اپنی نظر، اپنی آنکھیں ان سے پھیر نہ لینا. ہائے ہائے ہائے. تریدو زینت الحیات الدنیا، کیا آپ کا ارادہ یہ ہے کہ آپ ان کی اچھی پوشاک اور ان کی عمارت کو پسند فرمائیں گے، اور ان کو اس لیے پسند نہیں فرمائیں گے کہ یہ گندے کپڑے پہن کے بدبودار جسم سے مٹی اٹی ہوئی بالوں میں رکھ کے بیٹھے ہیں، ان کا برا حال ہے، لیکن آپ اس کی عادت ڈال لیں بیٹھنے کی بدبو میں. اور انہوں نے جو اچھی اچھی پوشاک پہنی ہوئی ہیں، خوشبوئیں لگائی ہیں، اس کو اہمیت نہ دیں. یہ ظاہری حیات کی خوشبو ہے، یہ طہارت ان کی ظاہری حیات کی ہے، باطنی خوشبو نہیں ہے ان میں. اچھا، اب اس کے بعد اب یہ معاملہ ہوا کہ یہ جو صبح شام اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کے دیدار کے طلبگار ہیں، جن کے دل اللہ کے ذکر سے جاری و ساری ہیں، ان کی بات مانیں یا ان کی بات مانیں کہ جن کے دل کو اللہ نے خود اپنے ذکر سے غافل کر رکھا ہے، ایمان لائیں گے ہی نہیں وہ. تو آپ نے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا، آپ ان کی بات نہ مانیں جن کے قلب کو ہم نے اپنے ذکر سے غافل کر رکھا ہے. اب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا بھی اہل نظر گزرا ہے؟ آپ کو تو نظر آتا ہے نا کہ کس دل میں اللہ کا ذکر ہے، کس میں نہیں ہے. لیکن یہ آیت اب امت پر اپلائی ہوتی ہے کہ امت پیروی کرنے سے پہلے کسی کی یہ دیکھ لے کہ وہ اس کا دل اللہ کا ذکر کرتا ہے یا نہیں. آج کی امت کا تو اپنا دل اللہ کا ذکر کرتا ہے یا نہیں پتہ نہیں ہے اس کو. تو اس پر عمل کیسے کریں گے آپ؟ اس پر عمل کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ کو ذاکر قلبی بننا ہوگا، کیونکہ خربوزے کو دیکھ کے خربوزہ رنگ پکڑتا ہے. جب آپ ذاکر قلبی بن جائیں گے اور کسی عالم کے بارے میں کہا جائے کہ جی وہ اس کی پیروی کریں، آپ چلے جائیں ملنے کے لیے، آپ کا تو دل اللہ اللہ کر رہا ہے نا. اگر اس کا بھی دل اللہ اللہ کر رہا ہوگا، آپ کی ملاقات میں اس کا بھی ذکر تیز، آپ کا بھی ذکر تیز. یہ دل کی تصدیق آپ کو بتا دے گی کہ سامنے جو بیٹھا ہے اس کا قلب اللہ کا ذکر کر رہا ہے. یہ من جانب اللہ ہونا، اس کی جو کسوٹی ہے، یہ آپ کے قلب کا اللہ کے ذکر سے جاری و ساری ہونا ہے. اور جس کا قلب اللہ کے ذکر سے غافل ہو، اس کی پیروی آپ نہیں کر سکتے. اب آپ اتنے لوگ ہیں، آپ کو ذکر قلب میسر آ گیا ہے، کسی عالم کے بارے میں دوست، احباب، رشتہ دار بڑی تعریف کریں کہ جی وہ عالم بڑا اچھا بولتا ہے، جائیے اس کے پاس بیٹھیے، کیونکہ آپ کے پاس تو کسوٹی ہے نا. اگر آپ کے یہ دل کی دھڑکنیں اس کے پاس جانے سے تیز ہو جائیں، آپ بڑے غور سے سننی ہے بات، تیز ہو جائیں تو آپ سمجھ جائیں کہ وہ جو ہے عالم حق ہے. ٹھیک ہے نا؟ اچھا، اب یہ بات ادھوری ہے. ادھوری کیسے ہے؟ اس لیے کہ دل کی دھڑکنیں جو ہیں وہ کسی بل ڈاگ کو دیکھ کے بھی تیز ہو جاتی ہیں، کتے کو. اب یہاں باریک نقطہ یہ ہے کہ آپ کسی عالم کے پاس جا کے آپ کی دل کی دھڑکنیں تیز ہو جائیں تو یہ تصدیق نہیں ہے. بڑے ہی احسن طریقے سے اس عالم سے آپ یہ پوچھیں کہ آپ کو سینے میں کچھ محسوس ہو رہا ہے؟
کیونکہ جہاں آپ کا ذکر تیز ہوگا تو اس عالم کا بھی ذکر تیز ہوگا، اور اگر اس کو یہی نہ پتا ہو کہ ذکر تیز ہونا کیا ہے تو پھر وہاں تو مار کھا جائیں گے نا آپ۔ ہاں، تو صرف اس پر کاؤنٹ نہ کریں کہ آپ کی دل کی دھڑکنیں تیز ہو رہی ہیں، اگر وہ دھڑکنیں واقعی ذکر کی وجہ سے تیز ہوئی ہیں تو اس کی بھی ہوئی ہوں گی نا جو سامنے بیٹھا ہوا ہے۔ TV, bringing light, love, and peace in your life.